بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جب ہم سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے موضوعات میں آپ کو ایک توازن نظر آتا ہے، اور یہ ایک ریورس سیمیٹری ہے، یعنی ایک سورہ کے موضوعات جس ترتیب سے ہیں اگلی سورہ کے موضوعات اس سے ریورس ترتیب میں ہیں، الٹی ترتیب میں ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کے موضوعات میں ایک ریورس سیمیٹری یا ایک توازن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ سورہ واقعہ کے کون سے 5 اہم ٹاپک ہیں، موضوعات ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ سورہ الرحمن کے موضوعات کیا ہیں اور دونوں کے درمیان سیمیٹری کیا ہے، توازن کیا ہے۔ تو جب آپ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرتے ہیں تو شروع سے ہی آپ کو ایک خاص موضوع نظر آتا ہے، وہ ہے والسابقون السابقون۔ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، the foremost in faith، یعنی وہ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے شروع کے لوگوں میں سے بہت زیادہ اور بعد کے لوگوں میں تھوڑے۔ اس سے مراد انبیاء کرام اور اعلیٰ درجے کے پاک باز حضرات ہیں جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا، یعنی اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کم۔ تو سورہ الواقعہ کا جو سب سے پہلا موضوع آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے والسابقون السابقون، یعنی جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، the foremost in faith۔ پھر اگر آپ دوسرا موضوع دیکھیں وہ ہے اصحاب الیمین۔ سورہ واقعہ میں آپ کو یہ آیت نظر آتی ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ اور پھر ان کے بارے میں ایک پوری تفصیل ہے کہ وہ کس قسم کی نعمتوں میں ہوں گے۔ تو اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے، the people of the right۔ تو یہ دوسری کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی، اصحاب الیمین۔ اچھا، آپ تھوڑا سا غور کریں، ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے والسابقون السابقون میں ایلیٹ کلاس کی بات کی گئی ہے، اور پھر اصحاب الیمین میں ہیں تو نیکوکار لوگ لیکن یہاں پہ ان کو اکانومی کلاس سمجھ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ تو یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ تو یہ دو موضوعات۔ تیسرا موضوع جس کے بارے میں سورہ واقعہ میں کافی تفصیل موجود ہے وہ ہے اصحاب الشمال۔ ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور پھر ایک پوری تفصیل ہے کہ یہ جو بائیں ہاتھ کے لوگ ہیں یعنی یہ گناہگار لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ کس قسم کی مصیبتوں میں اور کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ تو اب ترتیب دیکھیں، پہلے ہے ایلیٹ کلاس مومنوں کی، پھر مومنوں کی اکانومی کلاس، اور اب ذکر کیا جا رہا ہے گناہگار یا وہ جن کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ چوتھا موضوع اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون۔ یہاں سے ایک اور ٹاپک آپ لے لیں، وہ ہے
the creation of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہاں پہ اس آیت کے بعد آپ کو 3-4 مختلف تخلیقات کا آپ کو ذکر اس کے بعد نظر آتا ہے. جیسے ایک سوال انسان سے اس کی اپنی پیدائش کے بارے میں کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں. پھر ایک سوال اور کیا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اسے اتارنے والے ہیں. پھر آگے ایک اور سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ یہ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. تو بار بار مختلف تخلیقات کا ذکر کر کے اصل میں یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہے کہ یہ سب جو تخلیقات ہیں اور وہ بھی ایسی جن سے انسان پھر فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو ایک اور ٹاپک آپ کے سامنے آیا یعنی تخلیق کائنات، آپ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پانچواں اور اہم موضوع، اگرچہ اس حصے میں مختلف باتیں کی گئی ہیں لیکن جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آخری رکوع میں اب دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے. اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہے، اور یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے. تو اس پرٹیکولر حصے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے. تو اس پانچویں حصے میں جو اہم موضوع ہے وہ ہے the greatness of قرآن یعنی عظمت قرآن. تو کہ سورہ واقعہ میں جو 5 ٹاپک ہیں، سب سے پہلا ٹاپک ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، ایلیٹ کلاس مومنوں کی. دوسرے نمبر پہ دائیں ہاتھ والے، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ہیں تو مومن لوگ لیکن اکانومی کلاس ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یعنی اگلوں میں بھی بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، بعد میں آنے والوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہوگی. اس سے اگلی کیٹیگری کیا ہے؟ بائیں ہاتھ والے، یعنی وہ جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی گناہ گار لوگ. تو یہ تیسری کیٹیگری. اور چوتھا جو ٹاپک تھا وہ ہے تخلیق کائنات، اور پانچواں ٹاپک عظمت قرآن. اب آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سورہ الرحمن کے اہم ٹاپک کیا ہے. تو سورہ الرحمن کا سب سے پہلا موضوع کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. پہلا موضوع جو یہاں پہ آپ کو سورہ الرحمن کا مل رہا ہے وہ ہے اگین the greatness of قرآن، قرآن کی عظمت یعنی عظمت قرآن. آگے دیکھیں دوسرے نمبر پہ سورہ الرحمن کا جو دوسرا موضوع ہے خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. یہاں پہ ہے انسان کی تخلیق، لیکن آپ اگر انہی آیات میں دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ نے بات کی ہے انسان کی پیدائش کی، پھر بات کی ہے کہ سورج اور چاند کی پیدائش، اور پھر یہ جو بیلیں ہیں اور درخت ہیں پھر ان کی بات کی ہے، پھر آسمان کی بات کی ہے، اور اس کے بعد پھر زمین کی بات کی ہے. اس میں میوے، اس میں کھجور، اس میں مختلف قسم کے درخت، اس میں غلہ، خوشبودار پھول، پھر انسان کی اور جنوں کی پیدائش، مختلف مخلوقات کا ذکر کیا ہے. تو گویا اس پورے حصے میں تخلیق مختلف قسم کی مخلوقات کی، یہ ایک اور موضوع ہے. تیسرا موضوع جو سورہ الرحمن کا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا. اور پھر آگے کہا ہے کہ پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا
اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں پہ اس پورے حصے میں جو ایک اہم ٹاپک سامنے آ رہا ہے وہ ہے گناہگار لوگ۔ تیسرا موضوع گناہگار یا the guilty ones۔ چوتھا موضوع شروع ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اور یہ پھر آگے ان دونوں باغوں کی پوری صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ کیسے باغ ہوں گے، پھر ان باغوں میں کس قسم کے پھل ہوں گے، پھر ان کے لیے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وہ کس قسم کے ہوں گے، ان باغوں کے پھل کس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ پوری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے تھے۔ The fearful of having to stand before their Lord، اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ اگر میں کہوں کہ یہ مومن لوگوں کی ہی بات ہے، لیکن یہ اکانومی کلاس ہے مومن میں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک اور آیت نظر آتی ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ بھی 2 اور باغ ہوں گے، یعنی ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی، اور پھر ان دونوں جنتوں کی بھی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ گویا 2 جنتیں تو پہلے ہیں، یہ 2 جنتیں اور ہیں، اور ان کی پوری تفصیل پھر آگے جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گویا کہ پہلے 2 جنتیں وہ ان لوگوں کے لیے تھیں جو اکانومی کلاس ہیں، یعنی ایسے مومن جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ 2 اضافی جنتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے تو ہیں لیکن ایک اور بڑا اور اعلیٰ درجہ، اس کو آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ کیٹیگری آف گاڈ فیئرنگ پیپل۔ اب اگر میں آپ کو دونوں کی ریزمبلنس دکھاؤں، اگر آپ سورہ الرحمن کو پہلے لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، پھر تخلیق کائنات، پھر گناہگار لوگوں کی بات، پھر اکانومی کلاس مومنین کی جو کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ایلیٹ کلاس یعنی ایسے مومن جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں میں ایک بڑے اور اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور یہاں سے آپ سورہ واقعہ، کیونکہ سورہ واقعہ بعد میں آتی ہے تو آپ اس کو اگر ریلیٹ کریں تو اب وہ سبقت لے جانے والے وہ پہلے ہیں، پھر اکانومی کلاس مومنین کی دائیں ہاتھ والے، پھر بائیں ہاتھ والے یعنی گناہگار، پھر تخلیق کائنات، اور پھر عظمت قرآن۔ تو آپ کو ایک ریزمبلنس نظر آئے گی، یعنی ایک توازن نظر آئے گا، یا انگلش ورڈ اگر میں استعمال کروں تو وہ ہے کہ ایک ریورس سیمیٹری نظر آتی ہے ان دونوں سورہ کے موضوعات، کہ دیکھیں کیسے ایک ریورس سیمیٹریکل انداز میں ایک توازن کے ساتھ ان دونوں صورتوں کے موضوعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دونوں صورتوں کے یہ جو موضوعات ہیں ان کو مزید سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔